سے نوازا، مگر اسلام کے لیے جو ان کی خدمات ہیں، دین مدین کے لیے جو ان کی قربانیاں ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا جس طرح انہوں نے ساتھ دیا، جب بھی ان کے بارے میں سنتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اسلام کی تاریخ میں چوتھے نمبر پر ایمان لانے والے چوتھے مسلمان جو تھے وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ وہ عظیم ہستی ہیں جو قطعی جنتی ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام سے 2 بار آپ نے جنت خریدی ہے، یعنی 1 بار نہیں 2 بار پیارے آقا علیہ السلام سے آپ نے جنت خریدی۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام ان سے کتنا خوش تھے کہ اپنی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دیں، اور حضرت عثمان غنی ساری دنیا میں ذو النورین کہلاتے ہیں۔ ذو النورین کے معنی ہے 2 نور والا۔ آپ افریقہ چلے جائیں، عرب ممالک میں چلے جائیں، دنیا کے کسی کونے میں جا کر آپ کسی مسلمان سے یہ پوچھیں ذو النورین کون ہیں، تو وہ آپ کو بتائے گا حضرت عثمان غنی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں تو وہ ذو النورین بن جائیں، تو نبی کے نور ہونے میں پھر کیا شک باقی رہ جاتا ہے۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ نبی پاک کو کس قدر اعتماد تھا، کس قدر پیار تھا حضرت عثمان غنی سے۔ آقا فرماتے جس کا مضمون ہے اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور یکے بعد دیگرے مجھے سب کو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دینا ہوتا، میں ساری بیٹیاں ان کے نکاح میں دے دیتا۔ اتنا بڑا مرتبہ۔ اچھا، نیکی کمانے کا جذبہ کتنا تھا کہ ایک بار پیارے آقا علیہ السلام نے اعلان کیا، جب مسلمان مکے سے مدینے پہنچے، پانی کی قلت تھی، مدینہ شریف میں ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں تھا جو ایک روما نامی یہودی کے پاس تھا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے کچھ اس طرح اعلان فرمایا ہے، کوئی جو مسلمانوں کے لیے اس کنویں کو خرید کر وقف کر دے، اللہ میں اس کے لیے جنت میں کنویں کی بشارت دیتا ہوں۔ اس کے بدلے جنت کا سودا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے جب یہ سنا تو فوراً اس آفر کو قبول کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ آج دنیا میں ہمیں بھی بہت ساری آفرز ملتی ہیں، فلاں سپر اسٹور پر سیل لگی ہوئی ہے، ہم فوراً ادھر جا کر سامان خریدنے چلے جاتے ہیں، کئی کلومیٹر دور جاتے ہیں، بلکہ کئی لوگ اپنا مال بیچنے کے لیے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ وہاں مہنگا بکتا ہے، وہاں دنیا کا فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے، رزق حلال کمانے کے لیے سفر کرنے میں حرج نہیں، لیکن کبھی نیکی کمانے کے لیے ہم نے سفر کیا، کبھی ہمیں پتہ چلا کہ محرم کا مہینہ آ رہا ہے، ہر روزہ 1 مہینے کے روزوں کے برابر ہے، تو کبھی ہم نے سوچا کہ یار محرم میں زیادہ روزے رکھ لوں، عاشورے کا روزہ پچھلے سارے سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے، تو یار میں عاشورے کا روزہ رکھ لوں۔ یعنی جب ہمیں نیکیاں بڑھنے کا پتہ چلتا ہے یا ایسا پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ جا کر نیکی کریں گے، سفر کریں گے، ثواب ملے گا، ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی تربیت یافتہ سیدنا عثمان غنی نے کیا کیا، آپ اس یہودی کے پاس پہنچ گئے۔ یہاں بھی بہت سارے کاروباری بیٹھے ہوں گے اور بڑی زبردست کاروباری ڈیلز کی ہوں گی، مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت دیکھیے، آپ نے کیسی ڈیل بنائی۔ آپ اس یہودی کے پاس گئے اور کہا کہ ایسا کرو، مجھے یہ کنواں دے دو، بتاؤ کتنے پیسے لوگے۔ یہودی کہتا ہے میں تو نہیں دے سکتا، میں ایسی سے روزی کماتا ہوں، جتنا پانی بیچتا ہوں اتنے پیسے ملتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو، آدھا دے دو۔ اس نے کہا آدھا کنواں کیسے دوں؟ کہا 1 دن تمہارا 1 دن ہمارا، 1 دن تم پانی بیچنا، دوسرے دن ہم پانی استعمال کریں گے۔ اس نے کہا ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، پیسے بھی مل جائیں گے، کنواں بھی میرے پاس رہے گا۔ کہا ٹھیک ہے، کتنے پیسے؟ ایک روایت کے مطابق 12,000 دینار اور دوسری روایت کے مطابق 20,000 دینار۔ دینار سونے کی اشرفی ہوتی ہے، بڑا مہنگا سودا تھا یہ۔ آپ کے کانوں میں جنت کی بشارت گونج رہی تھی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا اس کے بدلے جنت کا کنواں دوں گا۔ آپ نے 12,000 دینار یا ایک روایت کے مطابق جو مانگا 20,000 دینار دیے، کنواں آدھا لے لیا۔ مگر کمال کیا کیا حضرت عثمان غنی نے کہ 1 دن یہودی پانی بیچتا، حضرت عثمان غنی کا جو دن ہوتا آپ نے فرمایا آج کا دن سب کے لیے پانی فری ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سب کے لیے، غیر مسلموں کے لیے بھی فری ہے۔ اب سارے لوگ ٹوٹ پڑے، پانی بھی بھر لیا، جانوروں کو بھی پلا دیا، برتن بھی بھر لیے۔
دوسرے دن یہودی انتظار میں بیٹھا، کوئی تو پانی خریدنے آئے، کوئی بھی خریدنے نہیں گیا۔ مثال کے طور پہ اتوار کو فری پانی تھا، پیر والے دن یہودی انتظار کر رہا ہے، کوئی پانی لینے کوئی نہیں آیا۔ منگل کو سب نے پھر آ کر پانی پیا، پانی بھرا، برتن بھرے، جانوروں کو پلایا، پھر چلے گئے۔ بدھ کو پھر انتظار کرتا رہا، یہ کئی میرے ساتھ ہوا کیا ہے، میرے کنویں پہ تو کوئی خریدنے نہیں آ رہا۔ اس نے حضرت عثمان غنی کو پھر بلایا، کہا آدھا جو بچ گیا وہ بھی آپ ہی خرید لیں، اب تو مجھ سے کوئی پانی لینے ہی نہیں آتا۔ اب حضرت عثمان غنی کے پاس موقع تھا کہ جو فرماتے، کیونکہ اب تو اس کا مال بک ہی نہیں رہا تھا نا، جتنا کم ریٹ بتاتے وہ آدھا دیتا، مگر ایسا نہیں کیا آپ نے، اس نے جتنا مانگا آپ نے وہ بھی اسے دیا، اور پھر پورا کنواں خرید کر اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مسلمانوں کے لیے کنواں وقف کر دیا۔ تو یہ جنت کی بشارت ملی، جنت کا کنواں ملا، اور کمال دیکھیں آپ نے، ہم نے بھی بہت ساری بورنگیں دیکھیں، ٹیوب ویلیں دیکھیں، کنویں دیکھے، 25 50 100 سال میں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے حضرت عثمان غنی کا یہ صدقہ کیسا باقی رکھا ہے۔ آج 1450 سال کم و بیش ہو گئے ہیں، آج بھی مدینے جاؤ بیر عثمان موجود ہے، آج بھی اس سے پانی نکل رہا ہے، آج بھی اہل مدینہ پانی پیتے ہیں، آج بھی اس سے باغ سیراب ہوتے ہیں، آج بھی عثمان غنی کو ثواب ملتا ہے۔ اب یہاں سیکھنے کو کیا ملا؟ اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے، اور جدھر نیکی کمانے کا موقع ملے ادھر سستی نہیں کرنی چاہیے، اور ہر نیکی پیسوں سے نہیں ہوتی۔ جیسے ابھی درود پاک کی فضیلت بتائی جا رہی تھی، یہ بھی تو نہیں پڑھتے نا، سبحان اللہ کہیں جنت میں درخت لگ جاتا ہے، یہ بھی تو نہیں پڑھتے نا، نوافل پڑھیں تو کتنا ثواب، 4 سنتیں غیر موقدہ ساری چھوڑی جا رہے ہیں، بھائی 4 منٹ اور لگ جائیں گے کتنی نیکیاں مل جائیں گی، لیکن نیکیاں کمانے کا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے، ذہن ہی نہیں ہے۔ اتنی زبردست بشارتیں نظر آتی ہیں، سنتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ پھر اسی طرح دوسری بات سیکھنے کو یہ ملی کہ مسلمانوں کی خیر خواہی کرنی چاہیے۔ پانی کا صدقہ یہ بڑی نیکی ہے، کوشش کریں کہ زندگی میں کبھی کوئی ایسا صدقہ جاریہ کر کے جائیں، میں رہوں نہ رہوں، آپ رہیں نہ رہیں، وہ صدقہ جاریہ باقی ہو، قیامت تک وہ ثواب قبر میں ملتا رہے گا۔ اس میں بہت بہترین طریقہ یہ پانی کا معاملہ ہے، کبھی کہیں بورنگ کی ضرورت ہے، کہیں پانی کی سبیل لگا دیں، کوئی بھی ایسا کام کرے، درخت لگا دیں، ماشاءاللہ دعوت اسلامی شجر کاری کر رہی ہے، درخت لگا دیا جائے، اور جب تک اس کا سایہ، اس کا پھل لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، لگانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن یہ ذہن ہوگا تو کریں گے نا، ہمیں تو ابھی فائدہ چاہیے، ابھی بتاؤ پیسے کتنے ملیں گے کس کاروبار میں، ابھی چاہیے۔ اللہ کے بندوں، جو اللہ نے دیا ہے اس سے کوئی ایسا کام کر جاؤ کہ مرنے کے بعد بھی وہ قبر میں آپ کو ثواب کا تحفہ ملتا رہے۔ حضرت عثمان غنی کیسے کاروباری تھے سنو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، کھانے کو بڑا قحط ہو گیا، مسلمانوں کے پاس کھانے کی بڑی کمی ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے، کہا حضور اناج کا بہت قحط ہے، قلت ہے، مسلمانوں کے پاس کھانے کو نہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ اللہ تمہاری مدد کر دے گا، معاملہ حل ہو جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس وقت 1000 اونٹ بما غلہ، یعنی دوسرے لفظوں میں 1000 ٹرک اناج آ گیا۔ ایک بندے کے پاس کھانے کو اناج نہیں ہے، پورا شہر میں اناج کے لیے لوگ تلاش کر رہے ہیں، اور ایک بیپاری کے پاس 1000 ٹرک آ جائے تو سوچے اس کی تو عید ہو گئی نا، جس ریٹ میں چاہے اس ریٹ میں بیچے۔ مدینے کے تاجر پہنچ گئے حضرت عثمان غنی کے پاس، کہا حضور آپ کا غلہ آ گیا ہے، اہل مدینہ کو ضرورت ہے، آپ ہمیں دے دیں، ہم بیچیں گے مارکیٹ میں، ہمیں بھی فائدہ ہوگا، لوگ بھی کھانا کھا لیں گے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا بتاؤ مجھے کتنا نفع دو گے؟ تو کہا حضور آپ ایسا کریں 10 کے 12 لے لیں، 20% پروفٹ لے لیں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ کہا اچھا آپ ایسا کریں 10 کے 13 لے لیں۔ کہا اور زیادہ مل رہا ہے۔ کہا 14 لے لیں، اور زیادہ مل رہا ہے، 15 لے لیں۔ 50% پروفٹ آفر کر دیا، 50% منافع۔ حضرت عثمان غنی نے کہا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ کہا حضور یہ بتائیے جتنے مدینے کے تاجر ہیں سب آپ کے سامنے ہیں، آپ کو ہم سے زیادہ دے کون رہا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے کہا میرا اللہ مجھے 1 کا 10 دے رہا ہے تم میں سے کوئی جو اس سے زیادہ دے؟ کہا حضور اس سے زیادہ تو نہیں دے سکتے۔ فرمایا گواہ ہو جاؤ یہ 1000 اونٹ بما سامان بما غلہ اناج میں سب کا سب اللہ کی رضا کے لیے مدینے کے لوگوں پر خیرات کرتا ہوں، فری بانٹ دیا۔ اے کاروباری لوگوں، جب مال مارکیٹ میں نہ ہو اور ہمارے پاس ہو تو پھر تو ہماری مرضی ہوتی ہے نا، مونوپلی ہوتی ہے،
جس ریٹ میں بیچنا چاہو بیچو، مگر انہوں نے اللہ سے کاروبار کیا۔ سنو فائدہ کیا ہوا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کسی نے نبی پاک کو خواب میں دیکھا کہ پیارے آقا کہیں جلدی جلدی جا رہے تھے، تو کسی نے کہا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا عثمان غنی نے 1000 اونٹ اللہ کی راہ میں خیرات کیے ہیں، اللہ کو یہ صدقہ اتنا پسند آیا ہے کہ عثمان غنی کا نکاح جنتی حور سے کر دیا ہے، میں اس میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم نے کیا سیکھا؟ جب موقع آئے مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ ہو، اپنے غریب رشتہ داروں کا، اپنے غریب پڑوسیوں کا، اپنے غریب مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ دوسری بات، عثمان غنی کی سیرت تو اتنی طویل ہے اور ایسے ایسے واقعات ہیں، ساری رات ہی بیان کرتے جائیں تو وقت ختم ہو جائے گا۔ میں مختصر حاضری کے لیے ہی آیا تھا، اور حضرت عثمان غنی کی سیرت کا ایک اور پہلو، اور وہ یہ ہے کہ آپ کس قدر خوف خدا رکھتے تھے۔ 2 بار جنت کی بشارت جس کو مل جائے اس کو خوف خدا کا کانسیپٹ تو یہ کہتا ہے کہ اب خوف کس بات کا؟ جنت کے مالک پیارے آقا، انہوں نے بشارت دے دی اللہ کی رضا سے کہ تم جنتی ہو، مگر پھر بھی آنسو بہاتے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے جب آپ قبرستان جاتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ کسی نے کہا حضور آپ محشر کے میدان کی جب بات ہوتی ہے، جہنم کی بات ہوتی ہے، اتنا نہیں روتے، قبر کی بات ہوتی ہے بڑے آنسو بہاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا قبر ہی پہلی منزل ہے، جس کی یہ منزل کامیاب ہو گئی اس کی اگلی منزل بھی کامیاب ہو۔ اب یہ سوچئے، یہ ہمیں پیغام دے رہے کہ ہم کتنا، اب قبرستان بھی جائیں ادھر بھی دیکھو تو 4 آدمی تدفین کر رہے ہوں گے، باقی مذاق مستی کر رہے ہوں گے، ٹیلی فون پر باتیں کر رہے ہوں گے۔ ہمارے اسلاف جب قبرستان جاتے نا، بزرگوں کے بارے میں آتا ہے پہلے زمانے میں بندے کو تلاش کرنا مشکل ہو جاتا کہ میت کا رشتہ دار کون ہے، کیونکہ سارے ہی رو رہے ہوتے تھے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے نہیں کہ میت کے جانے کا خوف ہوتا تھا، وہ قبرستان جاتے تو سب کو اپنی موت یاد آتی تھی، جنازہ دیکھتے تو ان کو خیال آتا کہ میرا جنازہ ہے۔ مگر آج جنازہ دیکھ کر بھی کوئی فکر نہیں ہے، قبرستان جا کر بھی کوئی احساس نہیں ہے۔ ہم روزانہ قبرستان دیکھیں، جب بھی دیکھیں قبریں ساری ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن اندر سے ایک جیسی نہیں ہوتی، اوپر سے ایک جیسی دکھتی ہیں، اندر مردے کا حال قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے یا دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ ہم میں سے کون ہے جو یہ سوچتا ہے میری قبر جنت کا باغ ہوگی یا دوزخ کا گھڑا؟ نماز قضا کر کے، حرام کام کر کے، برائیوں کے کام کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور کتنی مختصر ہے زندگی، کتنی جلدی زندگی گزر جاتی ہے۔ میں ابھی جب یہاں بیان کرنے آ رہا تھا تو ادران بھائی کے گھر کے سامنے سے گزر رہا تھا، میرے ساتھ جو گاڑی میں بھائی تھے، میں نے کہا یہی وہ گھر تھا ہمارے نگران صاحب کا، یہی وہ گلیاں ہیں جہاں مدنی کام کیا کرتے تھے۔ مجھے یہ یاد تھا کہ پہلا سال ہے برسی کا، میرے ساتھ اسلام، میں نے کہا نہیں دوسری برسی ہے۔ اب یہ 2 سال گزر گئے، پتہ بھی نہیں چلا۔ مجھے وہ دن یاد ہے جب میں ساؤتھ افریقہ کی میری فلائٹ تھی اور اسلامی بھائیوں کا فون آیا کہ عدنان بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ انتقال کر گئے۔ میں فوراً دوڑا پہنچا، جنازے میں تاخیر تھی، میری فلائٹ تھی تو مجھے جانا پڑا، میں جنازے میں شرکت نہیں کر سکا، مگر آخری دیدار میں نے کیا۔ وہ ایسا لگتا ہے کل کی بات ہے، اس طرح لوگ چلے جاتے ہیں۔ میں ابھی آپ کے پاس جو آنے میں تاخیر ہوئی، میرے ماموں جان کا آج شام کو انتقال ہوا۔ میرا بیان تھا مغرب کے بعد فیضان بسم اللہ میں، عشاء کے فوراً بعد مجھے یہاں آنا تھا، مگر عصر کے بعد مجھے اطلاع ملا کہ ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کی تمنا تھی گھر والوں کی کہ جنازہ میں پڑھاؤں، تو میں پھر ابھی جنازہ پڑھا کر آ رہا ہوں۔ یعنی روزانہ لوگ جا رہے ہیں، جب اس بزم سے لوگ جاتے ہیں اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہاں پر تیرا جی لگتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ روز جنازے ہیں، روز قبر میں لوگ اتر رہے، کیوں نہیں سوچتے کہ کبھی میرے بارے میں مسجد میں اعلان ہوگا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرے اور آپ کے جانے سے زندگی ختم نہیں ہو جائے گی، لوگ پھر زمانہ ویسے ہی چلتا رہے گا، بھلا دیتے ہیں لوگ مرنے کے بعد۔ ہم اکیلے قبر میں ہوں گے، اور ہماری قبر میں ہمارے پاس یہی ہوگا جو ہم نے دنیا میں کام کیے ہوں گے۔ اچھے کام کیے ہوں گے تو قبر جنت کا باغ ہوگی، نماز قضا کی ہوں گی، حرام کام کیے ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی کی سیرت کا یہ پہلو یاد رکھ لو، آپ فرماتے قبر پہلی منزل ہے۔ دنیا میں جتنے بھی امتحان ہوتے ہیں نا، آپ میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے، یہ اسٹوڈنٹ لائف گزاری ہوگی، امتحان کی کتنی ٹینشن ہوتی ہے، امتحان قریب آئے تو نیند بھی نہیں آتی ہے، لیکن ہمارے دنیا کے جتنے بھی امتحان ہیں اس کی ڈیٹ فکس ہوتی ہے،
تاریخ پتہ ہوتی ہے تبھی تو تیاری کرتے ہیں نا۔ قبر کا امتحان وہ ہے جس کی کوئی تاریخ فکس نہیں ہے۔ آج رات بھی ہم میں سے کوئی قبر میں جا سکتا ہے، ایسا ہوتا ہی ہے نا۔ انسان صبح گھر سے نکلتا ہے، شام جنازہ آتا ہے، یعنی قبر کا امتحان کل بھی ہو سکتا ہے، پرسوں بھی ہو سکتا ہے۔ تیاری کہاں ہے؟ دنیا کے امتحان میں اگر فیل ہو گئے تو سپلیمنٹری پیپر ہے، قبر کے امتحان میں کوئی سپلیمنٹری پیپر نہیں ہے۔ پہلا سوال ہوگا من ربک، دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور پھر ایک چہرہ مبارک دکھا کر پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مبارک ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ کمال دیکھیں، دنیا کے امتحانات میں ہم گیس پیپر ڈھونڈتے ہیں، یار پتہ چل جائے کون سا سوال آئے گا۔ قبر کے امتحان کا پیپر آؤٹ ہے، پہلے سے پتہ ہے 3 سوال ہے، چوتھا نہیں ہے، اونلی 3 کوسچن، جواب بھی پتہ ہے، میرا رب اللہ ہے، یہ میرا دین اسلام ہے، اور یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ جب سوال بھی پتہ جواب بھی پتہ تو فیل کیسے ہوں گے؟ یہی تو امتحان ہے کہ آج سب پتہ ہے لیکن قبر میں جا کر وہی جواب دے سکے گا جس سے اللہ راضی ہوگا۔ جس سے رب ناراض ہوا وہ کوئی جواب نہیں دے سکے گا، اور وہ کہے گا ہائے ہاتا لا ادری، ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر کیا ہوگا؟ کوئی سپلیمنٹری پیپر ہوگا؟ کوئی 6 مہینے بعد رزلٹ آئے گا؟ نہیں، جیسے ہی سوال ختم ہوئے ویسے ہی رزلٹ اناؤنس کر دیا جائے گا۔ جو سوال کے جواب نہ دے سکے گا اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، جو صحیح جواب دے گا اس میں جنت کی کھڑکی کھل جائے گی۔ قبر تا حد نگاہ وسیع ہو جائے گی، کفن جنتی کفن سے تبدیل ہو جائے گا، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آنا شروع ہو جائیں گی، یعنی چند منٹوں میں فیصلہ ہے۔ جو پاس ہو گیا وہ پاس ہی پاس ہے قیامت تک، اور جو فیل ہو گیا وہ برباد ہو جائے گا۔ سوچئے، دنیا کے امتحان کی، دنیا کے انٹرویو کی، ویزا لینا ہو تو ویزا انٹرویو کی فکر ہوتی ہے، نوکری پہ جانا ہو تو نوکری کے انٹرویو کی فکر ہے۔ قبر میں جانا ہے، کب جانا ہے پتہ نہیں، اس کے انٹرویو کی فکر کون کرے گا، اس کے سوال جواب کی فکر کون کرے گا؟ آئیے آج میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ اب جو زندگی رہ گئی، آج اس برسی کے اجتماع میں کچھ تو سوچو نا، میت میں آئے ہو نا، ایصال ثواب کے اجتماع میں آئے ہو، تو پھر آج بھی اگر اپنی آخرت کا نہیں سوچو گے تو کب سوچو گے؟ میں بھی فکر کروں، آپ بھی فکر کریں، اور ایک ایسی زندگی اب گزاریں جو ہو گیا اس کی توبہ کریں، جو رہ گئی ہے وہ اچھی گزاریں، اور نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ کل یا پرسوں محرم الحرام شروع ہو رہا ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ، دوسرے لفظوں میں نیو ایئر شروع ہو رہا ہے۔ آؤ یہ نیا سال ہماری زندگی میں ایک نیا دور لائے۔ بڑے کر لیے گناہ، بڑی کر لی نافرمانی، اب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ آج کے بعد رب کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ حرام کمانے والا حرام کمائی سے توبہ کرے، حرام دیکھنے والا حرام دیکھنے سے توبہ کرے، حرام سننے والا حرام سننے سے توبہ کرے۔ اللہ بڑا کریم ہے، جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے وہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آج امیر اہل سنت کی مرحومہ ہمشیرہ کا سویم بھی ہے، تو تمام اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، 1 بار سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے میری ملک کر دیں، تو انشاءاللہ ہم ہمارے مرحوم عدنان بھائی، امیر اہل سنت کی مرحومہ بہن، اور پھر اس کے بعد میرے ماموں جان جن کا آج وصال ہوا، ان کے لیے انشاءاللہ ایصال ثواب کریں گے۔ الفاتحہ۔ الحمدللہ رب اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد والصمد لم يلد ولم يولد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان۔ رب کریم ہم نے جو تلاوت قرآن پاک کی اور ہم سب کی زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، بالخصوص سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ تمام مسلمین، تمام مسلمات، بالخصوص ہمارے پیارے مرحوم نگران حاجی عدنان کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے امیر اہل سنت کی مرحومہ بہن کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ میرے مرحوم ماموں جان کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اور ہم سب کے جو رشتہ دار اس دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے، ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام مسلمین، تمام مسلمات کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ عدنان بھائی کے درجات کو بلند فرما، ان کی خدمات دینیہ کا انہیں قبر میں اعلیٰ درجے کا ثواب عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہم سب کے ایمانوں کی بھی حفاظت فرما، جب ہم بھی دنیا سے جائیں تو ہماری بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان والی، عافیت والی، نیکیوں والی زندگی عطا فرما، اور جب وقت آخر ہو ایمان والی، عافیت والی، کلمے والی، مدینے والی موت عطا فرما۔ جنت البقیع میں مدفن نصیب فرما۔ ایمان پر، دعوت اسلامی پر، امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت نصیب فرما۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین برکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔